نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اس کو حاضر ہوا جاتا ہے۔ اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینچتا ہے، فخر کرتا ہے، اتراتا ہے اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات، ہمارے معزز مہمان محترم جناب ڈاکٹر حافظ عبدالرشید اظہر صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سامنے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے خطاب سے ہم سب مستفید ہوں گے۔ پروگرام اپنی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اپنے اختتام کی طرف بڑھتا رہے گا۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ پورے اطمینان سے، یکسوئی کے ساتھ، توجہ اور انعماء کے ساتھ تشریف رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں کا قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے دو باتوں کے متعلق کچھ معلومات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو تلاوت آیات ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر لوگوں پر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کا حکم بھی دیا قرآن مجید۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب میں سے جو چیز نازل ہوتی ہے اس کی تلاوت کرو۔ اور وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دو بیٹوں کا قصہ سچائی کے ساتھ لوگوں پر تلاوت کرو۔ تلاوت کا حکم دیا اللہ رب العزت نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر تلاوت کرتے تھے، اللہ نے اس کا آپ کو حکم دیا۔ پڑھنے کے حوالے سے قرآن مجید کے دو لفظ اور بھی ہیں۔ سب سے پہلے حکم ہوتا ہے کہ پڑھو، تو اقرا۔ اس کے بعد پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، قرآن مجید نے اس کی بھی نشاندہی کی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پڑھنے کا ایک خاص اسلوب اور ڈھب ہے کہ اسے خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ یہ اللہ نے حکم انداز بتایا ہے۔ ترتیل کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، ترتیل کے ساتھ کیوں پڑھنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے، اطمینان کے ساتھ۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ترتیل کے ساتھ، ویسے ہی پڑھنے کا حکم ہوا کہ اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی سے، انتہائی اطمینان سے، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ذرا اس کے پس منظر میں جانے کی ضرورت ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، جو سارے جہانوں کا رب ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ تو اللہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کلام کیا اہمیت رکھتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرتبہ اللہ کو اپنی مخلوق پر حاصل ہے،
وہی مرتبہ کلام الہی کو مخلوق کے کلام پر حاصل ہے۔ اب اللہ کے مرتبے اور شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان۔ اللہ کی شان کے کیا کہنے؟ تو جو عظمت اللہ کو حاصل ہے، اللہ کی جو عظمت ہے اپنے بندوں پر، وہی عظمت قرآن مجید کی بندوں کے کلام پر ہے۔ اور پھر ایک اور پہلو سے آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن مجید انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا، اللہ نے خود اس کے لیے اہتمام کتنا کیا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے یہ بات صاف سامنے آتی ہے کہ جب جبریل امین یہ کلام لے کر آتے تھے تو کیا صورتحال ہوتی تھی؟ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، اللہ ان کے لیے پہروں کا انتظام کرتا تھا۔ جبریل امین کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ ہمارے ہاں تو وہ وی آئی پی اور وی آئی پی والا کلچر ہے۔ جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار، روح الامین اللہ نے کہا، روح القدس ہے۔ تو جب وہ آتے تھے تو بڑا اہتمام اللہ کرتا تھا، پہرے، حفاظتی انتظامات، اور پھر سارے آسمان پر اللہ نے پہرے بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ستاروں کی صورت میں آسمان کی حفاظت کی گئی کہ وہ کلام جو اللہ بھیجنا چاہتا ہے، اپنے رسول کے اوپر نازل کرنا چاہتا ہے، وہ بالکل صحیح طریقے کے ساتھ اپنی ایسا شکل کے اندر کسی قسم کی تبدیلی کے بغیر پوری حفاظت کے ساتھ ہمارے پیغمبر تک پہنچ جائے۔ یعنی اس کلام کے نازل کرنے کے لیے اللہ کا اہتمام کیا ہے کہ خود اللہ خوبصورتی سے وہ پڑھا۔ جبریل امین جو لانے والے ہیں وہ ان کے آنے پر حفاظتی پورے پہرے بٹھا دیے گئے، آسمان کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ غیر معمولی چیز ہے۔ تو اس غیر معمولی کلام کے پڑھنے کے حوالے سے حکم یہ ملتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اسے خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرو، خوبصورتی کے ساتھ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، حرف حرف، نماز کے اندر بھی اور عام تلاوت ایسے جیسے لڑی کے اندر موتی پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور لڑی کے اندر پروئے ہوئے موتیوں میں وہ حسن نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت کلام کے اندر حسن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے انداز میں جو حسن ہے۔ قرآن مجید آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بلند کرتے تھے، تو صورتحال کیا ہوتی تھی؟ پہاڑ بھی ان کے ساتھ اور پرندے بھی رک کر ان کے ساتھ اللہ کی تسبیحات کے اندر مشغول ہو جاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام الہی کی تلاوت کرنا اس سے کہیں اونچا درجہ رکھتا تھا، تو آپ تلاوت کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے آپ سے تلاوت سنی اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کے حوالے سے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنی توجہ سے، پیار اور محبت سے، خوبصورتی سے پڑھا ہوا قرآن سنتا ہے، اتنی محبت سے، پیار اور توجہ سے اور کوئی بات نہیں سنتا۔ خوبصورتی سے پڑھا ہوا قرآن ٹھہر ٹھہر کر، اطمینان کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا۔ صحابہ کرام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس طرح قرآن مجید سنتے تھے اسی طرح اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی لہجے کے اندر اس کی نقل کرتے تھے۔ اور یہ جو لہجہ، جو انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن مجید پڑھنے کا تھا، یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوشی کی یہ ہے کہ وہ لہجہ اور وہ پڑھنے کا سارا انداز آج اس زمانے تک محفوظ ہے۔ وہ انداز آج تک محفوظ ہے قرآن مجید میں، وہ ضائع نہیں ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے جس طرح یہ ہال کے اندر ہم دیکھتے ہیں اور جگہ جگہ جاتے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، انسان کی ہر نقل و حرکت نوٹ کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا، آپ کا بولنا، چالنا، اٹھنا، بیٹھنا، لباس، صبح شام، راتیں، پچھلی رات، دوپہر، آدھی رات، ہر چیز کو اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنے دل دماغ کے اندر محفوظ کیا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا جو انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام نے وہ محفوظ کر لیا تھا، اور ان سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور آج کے اس زمانے تک وہ انداز الحمدللہ محفوظ ہے۔ اسی کو تلاوت کہتے ہیں، اسی کا نام تلاوت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ایک تو اقرا کہا نا، پڑھو، پھر پڑھنے کا انداز بتایا کہ پڑھنا کیسے ہے، رتل القرآن ترتیلا۔
اور پھر پڑھنا کیوں ہے، مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ یہ لفظ اتلو کے معنی پر اور اس کے مادے پر، روٹ ورڈ پر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ اتلو کی اگر لغت کے اندر تشریحات دیکھ لیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت کا مقصد اس کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ تلاوت کے معنی یہ ہے اس ارادے اور نیت کے ساتھ پڑھنا کہ اسے فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے پیچھے چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، پڑھنا بھی ہے اسے، لیکن پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی اس کے سانچے کے اندر ڈھلتی چلی جانی چاہیے۔ یہ اتلو کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے۔ تو یہ جو پروگرام ہے جس کے لیے آج آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، دارالفلاح پاکستان، یہ جو تلاوت والا معاملہ ہے، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ تلاوت کا جو انداز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، وہ انداز محفوظ ہے، آج تک محفوظ ہے۔ وہ انداز لوگوں کو سکھانے کے لیے یہ ہم کلاسز ارینج کرتے ہیں۔ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا انداز تھا، جو اللہ اور رسول اللہ کا جو انداز تھا، آپ نے پڑھنے کا وہ انداز کس سے سیکھا؟ جبریل امین سے سیکھا۔ تو جبریل امین جس طریقے سے پڑھ کر سناتے تھے وہ کہاں سے سن کر آتے تھے؟ اللہ رب العالمین سے سن کر آتے تھے۔ اور اللہ نے جبریل امین کے بارے میں بھی کہا ہے مطاع ثم امین، جبریل امین کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، بات مانی جاتی ہے، اور وہ امانت دار ہے، جس طرح سنا ویسے ہی لا کر سنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا کہ وہ رسول امین ہے، امانت دار ہے، جیسے آپ نے سنا ویسے امت کو پہنچا دیا۔ تو وہ انداز تلاوت کا لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا انداز تھا۔ تو ہمیں ایک تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن مجید اپنے اصل انداز اور لب و لہجے کے ساتھ اللہ نے ہمارے لیے محفوظ رکھی ہے۔ اور یہ دارالفلاح اور اس طرح کے اور بھی ادارے الحمدللہ وہی تلاوت کا انداز لوگوں کو سکھانے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم غور کریں، تصورات کے اندر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے لہجے میں اللہ تعالیٰ کا کلام، جو اللہ کا کلام ہے، یہ پڑھ لینا اور اسے سیکھ جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ چھوٹی بات ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو اس کی چونکہ قدر نہیں عام طور پر، اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمت سے ناواقف اور ناآشنا ہے، اس لیے اس طرح توجہ نہیں کر رہے۔ ورنہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد کے اندر ایک سورت لوگوں کو پڑھ کر سنائی اور اس سے خوب خوش الحانی کے ساتھ پڑھا، خوبصورتی کے ساتھ پڑھا، اور کہا کہ یہ سورت میں نے تمہیں جس طرح پڑھ کر سنائی ہے نا، یہ وہ انداز ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا، اسی انداز سے پڑھ کر سنائی۔ اور اگر مجھے یہ نہ اندیشہ ہو کہ یہاں مسجد میں تیل دھرنے کی جگہ نہیں بچے گی، سارا شہر امڑ آئے گا، تو میں تمہیں مسلسل مزید قرآن پڑھ کر سناتا چلا جاؤں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رسول اللہ کا یہ انداز ہے اور اس طرح یہ اس کی عظمت ہے، اگر اس کا اندازہ ہو جائے، اس کی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے، تو اللہ کی قسم واقعی شہر امڑتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک پروگرام ہے دارالفلاح کا، تلاوت سکھانا لوگوں کو اس طریقے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ دوسری بات جو اللہ نے آپ کے منصب اور آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے وہ ہے یعلم، تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں لوگوں کو، اور آپ کس ذریعے سے سکھاتے تھے؟ ذریعہ تعلیم کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو سکھاتے تھے، کیا سکھاتے تھے، کہاں سے سیکھتے تھے؟ اللہ نے خود فرمایا قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے تمہیں وہ سکھایا، اللہ رب العزت نے آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو آپ کو سکھاتا کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، آپ کو کون سکھاتا تھا؟ سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا بادشاہ، سارے جہانوں کا خالق و مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا انتظام کرتا ہے۔ تو آپ اللہ سے سیکھتے تھے اور پھر خلق خدا کو، اللہ کی مخلوق کو پھر سکھاتے تھے، آپ تعلیم دیتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صفات ہے، قرآن مجید کے اندر بھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کئی صفات ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی کس صفت کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں انما بعثت معلما،
میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، معلم تعلیم دینے والا، سکھانے والا، آپ معلم تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، چھوٹے صاحب، چھوٹی عمر کے، اندازہ کریں کہ آپ کی تعلیم نے کن کن افراد اور شخصیات کو اپنے احاطے کے اندر لیا ہوا۔ اگر اس حوالے سے سیرت کا مطالعہ کریں، چھوٹے بچے، 5 سال تک کا بچہ، بوڑھے، بالکل بوڑھے، تمام لوگ، مرد کیا، عورتیں کیا، آپ مسلسل سکھانے پر لگے ہوئے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بلایا، بڑے پیار سے کہا، یا غلام، غلام کہتے ہیں نوعمر لڑکے کو، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، اعلمک، تعلیم دے رہا ہوں۔ اور وہ باتیں کیا تھی؟ اذا احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی باتوں کو یاد رکھنا، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس پر عمل کرنا، اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، واذا استعنت فاستعن باللہ، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ اور یاد رکھو، نفع نقصان سارے کے سارے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نفع نقصان کے فیصلے کر کے قلم اپنے پاس رکھے ہیں، صحیح سے اپنے پاس رکھے ہوئے۔ تو یہاں تعلیم کی بات آپ نے سنی، میں تمہیں سکھاتا ہوں، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، آپ تعلیم دیتے ہیں۔ بوڑھا صحابی کہتا ہے، بوڑھا، اللہ کے رسول، احکام شریعت کے بہت زیادہ ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میرا بڑھاپا بھی اب آگے کو بڑھ رہا ہے، تو میرے لیے دین کے احکام پر عمل کرنا دشوار ہوتا چلا جا رہا ہے، مجھے اس کا کوئی حل بتائیے۔ آپ نے فرمایا، اس کا حل یہ ہے، تمہارے بڑھاپے کا علاج، بڑھاپے کی کمزوریوں کا علاج یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے توانائی کا ذریعہ یہ ہے، لا یزل لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ذکر اللہ سے ہر وقت تر رہنی چاہیے۔ یہ بوڑھے کو تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتیں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مردوں کو سیکھنے کے بڑے مواقع حاصل رہتے ہیں، ہم عورتوں کے لیے کوئی خصوصی اہتمام کریں، کوئی الگ جگہ دن متعین کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کے لیے ایک جگہ اور ایک دن متعین کر دیا کہ خصوصی طور پہ اس پہ خواتین کی تعلیمات ہوں۔ تو آپ معلم تھے، تعلیم دیتے تھے، کیا سکھاتے تھے؟ جو اللہ آپ کو سکھاتا تھا، اللہ کا جو دین آپ پر نازل ہوتا تھا، آپ لوگوں کو سکھاتے تھے۔ یہ تعلیم دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، اور وہ تعلیم وہی تعلیم جو آپ نے اپنے صحابہ کو دی، اپنی امت کو دی، وہ لوگوں میں عام کرنے کا جو پروگرام ہے وہ بھی دارالفلاح نے الحمدللہ اختیار کر رکھا ہے۔ وہ تعلیمات جو رسول اللہ نے انسانوں کو دی اور اللہ کا کلام قرآن مجید، ان دونوں کی زبان کون سی ہے؟ جی، قرآن مجید کون سی زبان میں نازل ہوا ہے؟ عربی زبان کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان کے اندر ہے۔ تو اسے سمجھنے کے لیے، ان تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیا خیال ہے اس زبان کے سیکھنے کی کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمارے عقلوں پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں نے جو کچھ خزانے جمع کر رکھے ہیں اور قیامت تک مزید جمع کرتے رہیں گے، قرآن ان سب سے افضل ہے، وہ خیر مما یجمعون۔ یہاں عربی زبان پہ کچھ طلباء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور طالبات بھی، یجمعون فعل مضارع کا صیغہ ہے جس میں موجودہ اور آئندہ مستقبل کا سارا زمانہ پایا جاتا ہے۔ جو کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں اس وقت وہ، اور جو مزید قیامت تک جمع کریں گے، ان ساری دولتوں اور خزانوں سے قرآن بہتر ہے۔ اس کی تعلیم کے لیے عربی زبان لوگوں کو سکھانے کا، عربی گرامر جس سے قرآن سمجھ میں آ جائے۔ عربی زبان ویسے بہت وسیع ہے، اس کے ذخیرہ الفاظ بہت وسیع ہیں، لیکن اتنی عربی جس سے قرآن مجید سمجھ میں آ جائے۔ اور ہمارا الحمدللہ کوئی 12-13 سال سے یہ تجربہ ہے، 3 سے 4 ماہ کی کلاس باقاعدہ پڑھنے سے، باقاعدگی چاہیے، توجہ چاہیے، سبق کی طرف توجہ، باقاعدگی سے جن لوگوں نے کورس مکمل کیا ہے وہ ایک کورس کے بعد الحمدللہ اس قابل ہو جاتے ہیں، قرآن مجید کے جملے 50% کم از کم سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر یہاں جو چہرے اس وقت سامنے نظر آ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے، دلیل کے لیے ان کو کسی بھی کو کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں عمر کی بھی قید نہیں ہے، عمر نوجوان، ان سے بھی زیادہ بوڑھے، اتنے بوڑھے کہ چلنا بذات خود مشکل ہے لیکن ذہنی قوا سارے کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔
یہ سارے عمروں کے لوگ، مرد کیا عورتیں کیا، حتیٰ کہ چھوٹے بچے 7 8 سال کے بچے بھی بہت ساری باتیں آسانی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا کام ہے دارالفلاح، تعلیم، وہ تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں امت کو، اس تعلیم سے اس امت کو بہرہ کرنا۔ کس ذریعے؟ اس تعلیم کی زبان سکھا۔ یہ دو چیزیں، اور جب یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریوں کا تذکرہ ہوا کہ ایک تو تلاوت کرتے ہیں، ایک تعلیم دیتے ہیں، تو ایک تیسری بات بھی کی ہے تزکیے کی، کہ ان کو سنوارتے ہیں، ان کے اخلاق سنوارتے ہیں۔ تو لوگوں کے اخلاق سنوارنے، انہیں پاکیزہ کرنے، انہیں ایک مثالی قوم اور امت بنانے کے لیے یہ دو ذریعے ہیں۔ کسی قوم کا تزکیہ، کسی قوم کی اخلاقی حالت، کسی قوم کی معاشی ترقی، کسی قوم کی معاشرتی ترقی، وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ تلاوت آیات کے مرحلے سے اور تعلیم کتاب کے مرحلے سے نہیں گزرے گی۔ آج ترقی کے لیے جی ہمارا ملک ترقی یافتہ اور اس طرح ہونا چاہیے، تو ترقی کے لیے یہ دو بنیادیں ہیں، استحکام کے لیے یہ دو بنیادیں ہیں۔ ان کے بغیر، کیونکہ جب تک اخلاق نہیں سنبھلیں گے، جب تک کردار پاکیزہ نہیں ہوگا، جب تک انسان کو اخلاقی قدروں کا علم نہیں ہوگا، جب تک وہ انسان خود اپنی انسانیت سے آگاہ نہیں ہوگا، انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو میں اپنی گفتگو کو اس نقطے پر سمیٹتا ہوں کہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا اور اپنے تمام رفقا احباب کو جو ہم نے کہا کہ اپنے رفقا اور احباب کو یہاں جمع کریں، یہی مقصد تھا اور ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، تلاوت آیات پر وہ محنت کریں جو محنت ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فہم حاصل کرنے میں، اس کی تعلیمات سے لطف اندوز ہونے میں وہ محنت کریں جو محنت مطلوب ہے۔ اس لیے، اور یہ بات میری، آپ کی اور پوری امت کی ذمہ داری اللہ نے عائد کر دی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس پوری امت کی ذمہ داری ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس امت نے دوسری امتوں کو اپنے کارواں میں شامل کرنا تھا، اور افسوس یہ کہ خود کارواں اپنی منزل چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے۔ جس نے اپنے کارواں کے اندر اوروں کو شامل کرنا تھا، وہ خود، وہ کیا نامہ اقبال نے بھی کہا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج ہم اپنی منزل سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، تو یہ پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم بیداری پیدا کریں، اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو اس کام کے لیے تیار کریں، اور خود بھی اس کام پہ جٹ جائیں، اس کام کے لیے اپنی صلاحیتیں صرف کریں، اس پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنے وسائل کو کار لائیں۔ اور یہ 2 4 10 حلقوں کی بات نہیں، ہماری ہر گلی، ہر محلہ اور ہمارا ہر گھر تعلیم آیات اور تلاوت کتاب کا مرکز بن جانا چاہیے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا، ہمارے گھروں سے ہماری صبحوں اور شاموں کو قرآن کی آواز بلند نہیں ہوگی، یہ امت ترقی کی منزل پر نہیں چل سکتی۔ تو یہی پیغام ہے آج کے اس پروگرام کا کہ ہم سارے مل کر، جتنے لوگ بھی یہاں جمع ہیں، ایک تحریک کی صورت میں، ایک کارواں کی صورت میں اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اور اس میں یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ دونوں چیزیں اپنا لی جائیں، ہمارے بہت سارے یہاں جو اختلافی اور دوسرے تیسرے مسائل ہیں، سیاسی حوالے سے، دینی حوالے سے، ان کا حل بھی اسی کے اندر ہے کہ سب لوگوں کو اللہ کی کتاب کی براہ راست تعلیمات سے آگاہ کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آپ بھی دعا میں شریک رہیں کہ اللہ اس کام کو اپنی توفیق اور فضل کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ مالا مال کر دے، اور ہم سب کو اس کام میں اپنی اپنی صلاحیتیں، اپنے اپنے مسائل کا پانے کی توفیق عطا فرمائے۔